بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ پاک کا بہت شکر ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور ایک عظیم کلمہ نصیب فرمایا کہ اس کلمے کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں آسمان اور زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ پلڑا جو ہے وہ کلمے والا پلڑا ان تمام چیزوں کو ہوا میں اور خود یہ جھک جائے گا کہ یہ اتنا مضبوط عمل ہے، مضبوط کلمہ ہے۔ تو کتنے لوگ خوش نصیب ہیں جو آج مسلمان کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، مسلمان گھرانے کے اندر جو ہے وہ پرورش ان کی ہوئی، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ بہت خوش نصیب ہیں۔ آج جو کہا جائے کہ خوش نصیب ہے وہ مال والا نہیں ہے، دولت والا نہیں ہے، اور جو ہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی اونچے طبقے سے، کوئی وزارت والا، تو وہ خوش نصیب وہ نہیں ہے، بلکہ خوش نصیب تو آج کے دور میں وہ ہے جسے ایمان کی دولت حاصل ہو۔ ایمان سب سے پہلے ہے، چاہے انسان کا جو مرضی لٹ جائے، جو مرضی چلا جائے، ضائع ہو جائے، لیکن ایمان کی ایسی جو دولت ہے وہ انسان کی ضائع ہو گئی تو وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ وہ آخرت کا رہتا ہے۔ تو کتنے الحمدللہ ایسے مسلمان ہیں لیکن جو ہے وہ اکثر بے دینی نظر آتی ہے، اور دیندار بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے سے اللہ پاک نے کتنے لوگوں کی زندگی کو بدلا ہے، اور کتنے لوگوں کی زندگی کے اندر دین آیا ہے اور سیکھ رہے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کسی طبقے کے اندر ہیں، تو بہت سے دین کے اندر لوگ آ رہے ہیں۔ تو جماعت میں نکل کے اور ویسے ہی انٹرنیٹ پہ بھی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، تو جماعت کی کارگزاری تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، حالات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ آپ جو حالات سن رہے ہیں، واقعات سن رہے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ جن تک نہیں پہنچ پائے، کتنی جماعتیں ہیں جو ابھی اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، ملکوں میں جا رہی ہیں، اور یہاں پر آ کے حالات واقعات ممبر پہ بتائے جاتے ہیں، کارگزاری بتائی جاتی ہے، تو ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ایک اچھا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان تک ان کو دین کی چاہت ہے، ان کو دین سننا ان کی ضرورت ہے، لیکن سنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو میری اکثر انٹرنیٹ پہ بہت سے لوگوں سے کمیونیکیشن ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ خود اس بات پہ رابطہ کرتے ہیں، اور موسٹلی میرا جو فیس بک پہ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پکچرز تھیں جماعت میں جب میں چل رہا تھا تو ان سے ملاقات ہوئی تھی میری 3-4 مرتبہ، وہ پکچرز میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کی، تو ایک مجھے ہندو لڑکی کا میسج آیا فیس بک پہ، وہ انڈیا میں رہتی تھی، مسلمان نہیں تھی، تو وہ اس کا مجھے ان باکس میں میسج آیا ہوا تھا، تو میں لیپ ٹاپ سے جب میں نے آن ایئر ہو کے دیکھا تو کافی دیر پہلے کا، 1-2 ہفتے پہلے کا اس نے مجھے میسج کیا ہوا تھا، آؤٹ باکس کے اندر اس کا میسج تھا، تو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سلام تو نہیں، خیر اس نے مجھے کیا، اس نے مجھے وہ لکھا ہوا تھا کہ میں یہاں ہوں اور میرا جو ہے وہ میاں میرے پہ بہت ظلم کرتا ہے اور مجھے جو ہے وہ بہت مارتا ہے، اور میں نے جو ہے وہ میرا بھائی بھی، میرا خاوند بھی مجھے بہت مارتا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے بیانات سنے ہیں، طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا اس نے نام واضح مینشن کیا کہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنے ہیں، تو یہ جو شخصیت ہے یہ مرد اور عورتوں کے حقوق پہ بہت بات کرتے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق بہت بتاتے ہیں، تو بے شک میں ہندو ہوں لیکن جو باتیں یہ بتاتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ابھی میرے خاوند کا مسئلہ نہیں حل ہوا، میرے بچوں کو بھی میرا خاوند مارتا ہے، مجھے بھی مارتا ہے، تو
میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ پہلے مسئلہ حل ہو کہ میرا میاں مجھے نہ مارے، پھر میں اسلام کی طرف بھی آؤں گی، لیکن ابھی میں اسلام قبول نہیں کر سکتی، لیکن مجھے طارق جمیل صاحب کا رابطہ نمبر چاہیے۔ تو اس مسئلے کو میں نے پھر خود ہی اپنے طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے مجھے کہا، میں نے پھر اس کو یہی کہا، میں نے کہا جو بیانات آپ سنتی ہو وہ آپ جو ہے وہ کیسٹ لگائیں، گھر میں لگا لیں، کوئی زبردستی سنا دیں۔ آپ کا خاوند ہے، تھوڑی تو بات مانتا ہوگا، یا آپ کا بھائی ہے، آپ کا تھوڑی تو بات مانتا ہوگا، تو آپ ان کو ایسے سنائیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے رابطہ تو نہیں ہو پایا، لیکن وہ چونکہ مصروف ہیں اور اتنے مصروف ہیں اور ایج بھی ان کی ہے، اس حساب سے وہ مصروفیات بھی بہت ہوتی ہیں، ہر انسان کا رابطہ ممکن بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن یہ کہ اس کو میں نے پھر اسے میں نے خود بات کی اور میں نے اسے بتایا کہ آپ جو ہے وہ دین کو خود بھی پڑھو، اور یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات ہیں آپ سنتی ہو، چھپ کے سنتی تھی وہ، تو آپ ان کو بھی سناؤ۔ تو اس نے خیر سنایا، اس پہ اثر ہوئی بات۔ تو اس طرح سے کافی لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو میرا اس ویڈیو کو، اس کارگزاری کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے پاس دین ہے لیکن قدر اس کو وہ نہیں ہے، اور ایک ہندو ہے، کافر ہے، جس کے پاس دین ہے نہیں لیکن وہ دین کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن وہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ آج کا مسلمان خود بنا ہوا ہے کہ ایک یہودی یا ہندو یا کافر دین میں آنا تو چاہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دین کو پڑھتا ہے۔ ہم مسلمان دین کو پڑھتے نہیں ہیں، صرف رواجی طور پہ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے فلاں بزرگوں نے ایسے نماز پڑھی تھی تو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، یا ہمارا ایک رواج ہے، یا جو بھی ہے، لوگوں نے دین کو اکثر رواج بنا لیا ہے ہمارے مسلمانوں میں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ جو لوگ تو پڑھتے ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں۔ تو ہندو، وہ جو میری ایک ہندو بھائی سے ملاقات ہوئی فیس بک پہ، جب میں تبلیغ کے اندر نہیں تھا، جب میرے داڑھی اور یہ میرا یہ سنت امامہ اور جو میں پہنتا ہوں سر و ٹوپی اور یہ داڑھی نہیں تھی، تو اس وقت تو اس نے میرے سے بات نہیں کی۔ وہ میرے ساتھ 2012 سے میرے ساتھ فیس بک پہ ایڈ ہے، وہ 2012 سے میرے ساتھ ایڈ ہے۔ وہ انہوں نے میرے سے بات اس وقت تک نہیں کی، 1 سال، جسٹ چھوٹی موٹی ہیلو ہائی، یہ وہ پاکستان کے حالات پوچھ لیے، بس انف۔ لیکن اس کے بعد جب میں 2013 کے آخر میں اس میں تبلیغ کے ساتھ جڑا اور اللہ نے جو ایک راستہ میرا تبدیل کر دیا اور ایک ہدایت کا راستہ اللہ پاک نے کھول دیا، تو کافی دیر بعد جب اس نے میری داڑھی کے اندر تصویر دیکھی تو اس نے مجھے میسیج کیا، بڑا متاثر ہوا۔ تو وہ میرے سے دین کی باتیں پوچھنا شروع ہو گیا، کافی پوچھنا شروع ہو گیا۔ تو ایک اس میں مزاج تھا کہ وہ تنقید نہیں کرتا تھا۔ دیکھیں، جو انسان کسی چیز پہ تنقید کرتا ہے، آج تو مسلمان ہی دین پہ تنقید کرتا ہے، کہاں لکھا ہے تبلیغ، کہاں لکھا ہے یہ؟ آج اللہ کے نبی کے دین کے کام کے لیے ہم جو ہے وہ دلیلیں مانگتے ہیں، حالانکہ یہ اس نبی کا کام ہے جس نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میری اولاد ہے یا میرے یہ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ میرا امت ہی ہے۔ حالانکہ بھانجے اور بھتیجوں کا ایک پہلا حق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی ہر دعا میں اپنے امت کے لیے جو ہے وہ نام ہوتا تھا، میری امت جو ہے وہ بخشی جائے، میری امت کے جو ہے وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو اور آج جس نبی نے اس پوری امت کے لیے پتھر بھی کھائے اور لوگوں کی بری بلی باتیں بھی سنی، نعوذ باللہ، لیکن یہی امت جو ہے وہ آج اللہ کے نبی کے لیے، دین کے لیے جو ہے وہ ثبوت مانگتی ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ تبلیغ فرض ہے یا یہ داڑھی رکھنا فرض ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے۔ بغیر تو انسان کی گزر بھی جائے گی، لیکن ایک خوبصورت زندگی گزارنا، یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ تو وہ میری اس سے بات چیت ہوئی اور وہ اس کا یہ مزاج تھا کہ وہ تنقید نہیں کرتا تھا، میں جو اس کو بات بتاتا تھا وہ سنتا تھا اور کہتا ٹھیک ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا جو میسیج کے ذریعے تبلیغ ہو سکتی ہے یا اور وہ اس تک بات صحیح نہیں پہنچ رہی، تو میں نے پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے جو بیانات ہیں وہ اس کو ان باکس میں کرنا شروع کیے۔ اس کو کافی بیانات جو ہیں وہ میں نے اس کے ان باکس میں دیتا رہا، وہ سنتا رہتا تھا۔ اور مجھے جتنے بھی لوگوں کو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنائے اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، وہ گھر کی زندگی اور
میاں بیوی کے حقوق، عورت کا دین میں کیا مقام ہے، مرد کا دین میں کیا مقام ہے. میں نے وہ ویڈیوز اس کو مولانا کے بیانات کی سینڈ کی. میں کافی دیر سینڈ کرتا رہا تو وہ سنتا رہا. ایک دن میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کیسا پایا تم نے، کیسی تمہیں لگا؟ اس نے کہا مجھے کافی حد تک تو سمجھ آیا ہے، لیکن یہ ذرا موٹی اردو ہے، اس کی جو لینگویج تھی وہ ہندوؤں کی جیسے ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے لینگویج تو مجھے سمجھ آئی ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی باتیں مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے سمجھ آ گیا، مجھے کانسیپٹ میرا کلیئر ہو چکا. میں نے کیسا پایا؟ کہنے لگا یہ انسان کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے اسلامک اسکالر ہیں اور مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، تو یہ ان کے بیانات ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ مجھے کوئی پازیٹیو انسان لگتا ہے، بہت پازیٹیو انسان لگتا ہے. میرے پاس شاید چیٹ اس کی ابھی بھی پڑی ہوئی ہو، ریسنٹلی چیٹ تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن جو اولڈ ہے یہ بہت پہلے کی بات، میرے سے کوئی 5 6 7 8 مہینے پہلے یہ والی اس نے بات کی تھی کہ یہ کوئی پازیٹیو انسان ہے، یہ غلط نہیں ہے. تو میں بہت خوش ہوا کہ یار یہ آج کا کتنے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مولانا سے محبت کرتے ہیں. اور مولانا سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ وہ دین کی وجہ سے، کہ وہ دین، کیونکہ دین کی وجہ سے دین جو ہے وہ انسان کو چمکا دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جوتے پالش کرنے والا ہے، جب اس کی زندگی کے اندر دین آئے گا تو وہ اس کو چمکا دے گا. تو مولانا کو بھی اللہ پاک نے دین کے ذریعے سے عزت دی ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو دین کی توفیق دے. لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں ان کے جو ہے ویڈیوز کو سنا ہے تو مجھے یہ پازیٹیو انسان لگا ہے، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ میں نے کہا مل تو سکتے ہیں. جب یہ انڈیا آئے تو انڈیا میں وہ رہتے ہیں بھائی، جو انہوں نے اپنی پکچر اور اپنی ویڈیو اور اپنی آواز اور اپنا نام لینا کیے، کیونکہ ظاہر ایک مسلمان جب ایک ہندو مسلمان ہوتا ہے یا آپ کسی چیز میں کنورٹ ہوتے تو آپ کی کافی مشکلات ہوتی ہیں، ارد گرد کے لوگ سنتے ہیں اس کو اور آپ ذرا اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. اس نے مجھے کہا لیکن الحمدللہ آج وہ مسلمان ہے، اور میں اسی وجہ سے تو اس کا نام عبداللہ ہے، اس کو میں نے نام عبداللہ دیا. اللہ پاک نے توفیق دی، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے ان کے بیانات کی ویڈیوز کو سینڈ کیا، اور وہ کہتا ہے یہ پازیٹیو انسان ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ جب انڈیا آئیں گے، انڈیا ان کا جو ہے وہ چکر لگا تو میں آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گا، ان کا آپ کا رابطہ کرواؤں گا. تو یا جہاں ان کا بیان ہوگا وہ میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گا، تو آپ چلے جائیے گا. اس نے کہا ہاں میں ضرور آئے تو میں ضرور مل لوں گا، اور اگر میں پاکستان آیا تو تم مجھے ان سے ملوانا. تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ کو ضرور ان سے ملاقات کرواؤں گا. تو وہ پازیٹیو ایک پوائنٹ اس نے ڈھونڈا کہ یہ پازیٹیو انسان ہے. کافی بیانات ان کے سینڈ کرتا رہا، تو میں انہیں تھوڑی تھوڑی دین کی بات بھی کرتا تھا. میں نے کوئی انہیں نہ فرقے کی بات کی، نہ میں نے کسی فرائض کی بات کی، صرف میں نے ان کو صرف مرد اور عورت کے حقوق، میاں کے حقوق یہ بتائے کہ عزت میں مرد کی کیا عزت ہے دین کے اندر، عورت کی کیا عزت ہے دین کے اندر. اس کو میں نے یہ دعوت دی. اور کل اگر میں نہ دیتا، اس سے بات چیت نہ کرتا، تو کل قیامت کے روز ہو سکتا ہے میری پکڑ ہو جاتی کہ میرے پاس یہ ایک بندہ تھا، رابطہ تھا، اور میں نے اس کو دین کی دعوت نہیں دی. تو میں کرتا رہتا تھا اس کو تھوڑی تھوڑی دعوت دیتا رہتا تھا. تو وہ اس نے جب کچھ عرصے بعد جب میری اس کے ساتھ ذرا کافی زیادہ فرینکنس ہو گئی تو میں روز اس کو بیانات سینڈ کرتا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کے. تو اور کچھ میسیج بھی ایسے سینڈ کرتا رہتا تھا، تو وہ سنتا رہتا تھا، بہت متاثر ہوتا تھا. تو پہلے تو وہ اسلام قبول کرنے کے اس میں نہیں تھا، لیکن اس کا ایک ذہن بن چکا تھا کہ واقعی ایک اچھی چیز ہے. پھر میری اس سے فون پہ بات ہوتی تھی، فیس بک کال پہ بات ہوتی تھی، واٹس ایپ پہ. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ وہاں پر انڈیا میں رہتے ہو تو آپ کو کبھی اور کسی نے دعوت نہیں دی دین کی، کبھی آپ سے کسی نے بات نہیں کی؟ کیونکہ وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں، مسلمان میجورٹی بہت ہے وہاں پر، مسلمان طبقہ بہت ہے، تو مسلمان نے آپ سے بات نہیں کی. اس نے کہا کہ اس تبلیغ کے کام کا تو مجھے پتہ ہے وہاں پر ہوتے ہیں، یہ ایک ہوتا ہے، لیکن نہ مجھے کسی نے دعوت دی دین کی وہاں پر، نہ ہی میں نے ضرورت سمجھی کہ میں ان سے بات کروں. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ آج مسلمان ہی
کافر کا جو ہے وہ دین کے اندر آنے کا جو ہے وہ رکاوٹ بنا ہوا مسلمان ہی. کیوں؟ کیونکہ آج مسلمان بظاہر نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے، تو وہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے جو دین کو پڑھا ہے وہ تو بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ مسلمان، اس کو جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے. اس وجہ سے کتنے لوگ رک جاتے ہیں. تو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے وہ میرے دوست مسلمان ہیں، میرے ارد گرد بہت مسلمان رہتے ہیں، اور میں نے خود، اس نے مجھے کہا کہ میں نے 4 سال اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو میں نے 4 سال پڑھا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، لیکن ابھی میں نہیں اس کو قبول کرنا چاہ رہا، لیکن یہ کہ میں اس کو ضرور آؤں گا اگر خدا نے میرا اس میں لکھا ہوا، جیسے وہ اوپر والا کہتے ہیں، تو اس وقت نے اگر لکھا ہوا. اس نے کہا کہ میں نے دین کو پڑھا ہے، اسلام کو پڑھا ہے، اچھا ہے. میں نے کہا کہ صاحب، تو کافی میں اس سے دین کی بات کرتا رہتا تھا. تو اس نے پھر میری بھی پکچر دیکھی کہ میں پہلے ایسا تھا، پھر چینج ہوا. تو اس نے کہا کہ اب تو اچھا لگتا ہے. اس نے کہا کہ تو سے بات کرتا تھا میرے سے، وہ اس نے کہا یہ تیرے پر یہ اچھا لگتا ہے، یہ جو تیری داڑھی ہے یہ تیرے پر اچھی لگتی ہے. تو میں نے کہا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور میں نے پھر بتایا اس کے بارے میں. تو کافی دیر میرے سے بات چیت چلتی تھی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو کبھی کسی نے دعوت نہیں دی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کبھی کسی نے دعوت نہیں دی، لیکن میرے اپنے دوست مسلمان ہیں، میرے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ خود بھی کبھی نماز نہیں پڑھنے گئے، میں نے ان کو خود بھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میں نے پھر جو دین پڑھا ہوا تھا وہ مجھے ان میں نظر نہیں آتا تھا، تو پھر میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں اسلام قبول کروں. جب میں پڑھتا تھا تو میرا دل کرتا تھا، جب میں انہیں دیکھتا تھا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے، وہ تو پوچھنا پڑتا ہے. تو اس نے بتایا کہ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، مسلمان ہے، تو میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کی زندگی میں مجھے کہیں دین نظر نہیں آتا، اور وہ بظاہر مجھے مسلمان لگتا ہی نہیں ہے. کیونکہ جیسے ہماری لک ہے ویسی اس کی لک ہے، جیسے ہی وہ ہم اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اس طرح وہ ہوتے ہیں. تو ایک پوائنٹ ہے کہ مسلمان کی وجہ سے. تو پھر کافی میری بات چیت اس سے ہوتی رہی، وقت گزرتا گیا. تو میں نے اس سے پھر کہا کہ یہ ہمارا دین ہے. پھر لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں نے 1-2 بیانات مولانا تاج الدین صاحب کو اس کو سینڈ کیے تھے، جس سے وہ اب اس نے فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے اس سے جو ہے وہ بات کی کہ آپ کیا مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اس نے مجھے خود کہا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے کلمہ پڑھا دو. تو میں نے کہا کہ کس چیز سے آپ متاثر ہوئے ہو، کیا ایسی وجہ ہے؟ کیونکہ ذرا پوچھنا ہے، ایک بنتا ہے پوچھنا. تو اس نے مجھے بتایا، اللہ کے نبی کی سیرت کو بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، اس کو دیکھا ہے، اور جو تو نے مجھے بیانات سینڈ کیے، وہ ایسے بولتا تھا، جو تو نے مجھے بیانات ویڈیو سینڈ کی، تو اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے، میں اسلام میں آنا چاہتا ہوں. پھر میں نے اس کو کلمہ پڑھایا اللہ کی مدد سے، اور پھر اللہ پاک نے توفیق دی. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو جب تک دین کی دعوت نہیں دیں گے تو لوگ کیسے آئیں گے؟ اگر مسلمان کو سکھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو کافر تھوڑی ہیں، کافر کو جا کے تبلیغ کرو. یہاں پر مسلمان نہیں پہچانا جاتا تو ہم کافر تو ہم یہی کہتے ہیں. جتنے میری فیس بک پہ جتنے نان مسلم سے بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ تم جو چیزیں مجھے بتا رہے ہو میں نے تمہارے مسلمانوں میں تو دیکھی ہی نہیں ہے. ارد گرد کے جو ہمارے مسلمان ہیں وہ تو کبھی نماز پڑھنے گئے نہیں جن کا تم بتا رہے ہو. تو میں نے پھر اس کو گائیڈ کرتا رہا. وہ لندن میں بھی تھا، لندن میں نے اس کو بتایا، مرکز کا بتایا، وہاں پر بھی گیا. پھر ایک چیز اس نے جب وہ مسلمان ہو گیا، اس کو میں نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا. اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی تم نام دو، میں اب کیا نام رکھوں؟ میرا یہ نام تھا پہلے، تو میں کیا نام رکھوں؟ تو پھر میں اس کو عبداللہ نام دیا. تو کہتا ہاں یہ نام تو میرے دوست کا نام بھی ہے، عبداللہ مسلمان ہے، یہ اچھا نام ہے، بہت اچھا نام ہے. مطلب پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کا مطلب بتایا کہ اللہ کا بندہ. تو بڑا متاثر ہوا. پھر اس کے بعد اس کو میں نے کہا کہ آپ دین سیکھو، آپ کے جو علاقے کی جو جگہ ہے جہاں مسجد ہے وہاں کے قاری کے پاس جاؤ. تو اب وہ کہتا ہے میرے لیے مشکل ہے اس طرح سے جانا. میں نے کہا آپ گھر میں اعلان نہ کرو، نہ دوستوں میں بتاؤ، آپ جو ہے وہ اپنے کسی مسلمان دوست کو بتاؤ، اور اس کو بھی کہو کہ وہ راز میں رکھے. تو وہ جانا شروع ہو گیا، مسجد جانا شروع ہو گیا. اور میرے سے اس نے غسل کے فرائض پوچھے، غسل کے میں نے فرائض بتائے، وہ پاک ہوا.
پھر اس کے بعد جو میں نے کہا اگر میں اس کو فون پہ جو نماز روزے کا بتاؤں گا تو ڈر جائے گا. ابھی تو میں نے اس کو چند فرائض بتائے, پاک کروایا, اس نے کہا کہ میں آج پاک ہوں. جب میں اس کو کوئی عمل بتاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یار عثمان مجھے بڑا سکون ملا. ایک دفعہ وہ ایک مرکز میں گیا, ایک بندے کے پاس پہلے اس کی ملاقات ہوئی, تو اس نے کہا کہ یار مجھے ایک ملاقات ہوئی تو ہے, لیکن وہ مجھے اس نے واٹس ایپ کال کی دوبارہ رات کو. اس نے کہا میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی تو ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ غلط ہیں, ہم صحیح ہیں. کہتا میں کنفیوز ہو گیا کہ یہ کیا. تو وہ دیکھو کہیں بھی اگر آپ کو کوئی ایسا کافر, اگر آپ کو کوئی ہندو, آپ کو اگر کوئی نان مسلمان اگر کنورٹ ہوتا ہے اور اگر آپ سے دین سے پوچھتا ہے تو برائے مہربانی آپ اس کو فرقے کا مت بتاؤ کہ کسی نے پیچھے محنت کی ہے اس کے اوپر, اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے, تو آپ اس کو فرقے کا کیوں بتا رہے ہو؟ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں پتا, آپ اس کو فرقے کا بتا رہے ہو. تو اس نے کہا کہ یہ بندہ ایک مجھے ملا ہے, یہ مجھے اس طرح سے بتا رہا ہے, یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو آپ کسی اور سے ملو, ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو, اگر مسلمان ہے تو وہ آپ کو غلط گائیڈ نہیں کرے گا. تو خیر وہ پھر دبئی چلا گیا. دبئی کے اندر وہ ایک مسجد میں گیا تو وہاں پر اس نے مجھے واٹس ایپ پہ وہ میرے ساتھ رابطہ رکھتا تھا. میں ہر ٹائم میرے ساتھ رابطے میں تھا, ہر ٹائم کچھ بھی پوچھنا تھا تو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ مجھے کال کرتا تھا. تو وہ اس نے مجھے بتایا رات کو کہ عثمان مجھے ایک بزرگ ملے, بہت خوبصورت تھے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے سفید ان کی داڑھی تھی, وائٹ ان کی جو داڑھی تھی, سفید ان کی داڑھی تھی. انہوں نے سفید پر پگڑی پہنتی جیسے تم پہنتے ہو, اور سفید ان کا لباس تھا, بہت خوبصورت لگ رہے تھے, اور سفید ان کا رنگ تھا. کہتا عثمان مجھے ایک عجیب آدمی ملا. کیسے؟ کہتا یہ حلیہ تھا اس کا. میں نے کہا میرے بھائی یہ عجیب نہیں, یہ وہ حلیہ ہے, یہ اصل مسلمان کا حلیہ ہے, یہ اصل مسلمان کا حلیہ ہے. کہتا ہاں میں بھی دیکھ کے اس کو پریشان تھا کہ یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. کہتے وہ مجھے بزرگ بہت خوبصورت لگے. تو میں نے کہا تم مجھے ان کی تصویر ذرا سینڈ کر کے بھیجو کون ہے. کہتے وہ تصویر نہیں بنوا رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا تم جو ہے وہ ان سے کچھ سیکھو, ان سے بتاؤ, اپنے بارے میں ساری بتاؤ. پھر انہوں نے پوچھا اس سے, اور پھر انہوں نے پوچھا کہ تم کس طرح سے مسلمان ہو. اس نے میرا بھی پوچھا. پھر اس نے بات بھی کرانا چاہیے ان بزرگ سے, لیکن رابطہ نہیں ہو پایا. تو میں نے کہا تم نے ان سے کیا سیکھا؟ کہتا ہے کہ آج انہوں نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا. سجدہ, اس نے کہا عثمان آج میں نے پہلی مرتبہ سجدہ کیا ہے اور مجھے بہت سکون ملا. تو اوبویسلی جب ایک انسان اتنی عمر کے بعد, اتنے وقت گزرنے کے بعد جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے, اور سجدہ کرنے میں بہت سکون ملتا ہے. آپ یقین کریں کہ جب آپ تحمل سے اور آرام سے نماز پڑھتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اور تصور میں ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو بہت سکون ملتا ہے سجدے میں. جتنا سکون سجدے میں ملتا ہے نا, اور اتنا کہیں نہیں ملتا. تو جب ایک ہندو کافر سجدہ کرے تو اللہ اس کو سکون نہیں پہنچائے گا. تو وہ کہتا میں نے آج سجدہ کیا, آج مجھے بہت سکون ملا, اور آج میں نے پہلی مرتبہ اس طرح سے سجدہ کیا. خیر وہ بہت خوش ہوا. اس کے بعد وہ واپس انڈیا چلا گیا. انڈیا سے میں نے تو کہا کہ یہ نیٹ سے میں نے اس کو سرچ کیا, اس نے مجھے اپنا ایریا بتایا. وہاں سے میں نے ایریا کی مسجد سرچ کی, اور وہاں پر جہاں جماعتیں جاتی ہیں وہاں پر میں نے اس کو مرکز کا نام بتایا. پھر وہ وہاں پر گیا. اب وہ دین سیکھ رہا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے جو مجھے اصل بتایا کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ مجھے مسلمان نظر نہیں آتے. میں سیرت پڑھتا ہوں, میں نے دین کو پڑھتا ہوں, تو دین کو میں جتنا پڑھتا ہوں میں قبول کر لیتا. لیکن جب میں ان کو دیکھتا تھا, ان کی زندگی کو دیکھتا تھا, تو میرا بالکل دل نہیں کرتا تھا کہ میں جو ہے وہ اسلام قبول کروں, کہ یہ کچھ اور ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ اگر کہیں بھی آپ کو کوئی ملتا ہے تو آپ اس پہ تنقید نہ کریں, اس کو دین کو لے لیں. اور ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا تو کفار کا دین کے اندر آنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا رات کا رونا, آپ کا تہجد کا رونا کوئی نہیں دیکھتا. یہ تو آپ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے کہ کون تہجد میں رو رہا ہے, کون رو رہا ہے. لیکن ظاہر ہی ہمارا حلیہ ایسا ہو کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ مسلمان ہے. تو جب تک تو میرے پاس سنت نہیں تھی, میرے پاس سنت لباس نہیں تھا, جب میرا یہ حلیہ نہیں تھا, تو مجھے
نہیں رابطہ کرتا تھا، میرے سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ حلیہ آیا تو اس نے میرے سے رابطہ کیا کہ میں نے جو دین پڑھا تھا وہ اب تمہارے میں مجھے نظر آ رہا ہے، پہلے جو میں تم تھے وہ نہیں تھا۔ اور ابھی بھی وہ جو ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ ویڈیو پہ آئیں، لیکن وہ ابھی آنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے کافی جگہوں سے آپ کو بچنا ہوتا ہے۔ ابھی اس نے اپنے فیملی کے اندر اعلان نہیں کیا، لیکن یہ کہ وہ دین کو سیکھ رہا ہے اور ماشاءاللہ وہ نماز بھی اس کی بھی پابندی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اور بھی دین کے کام وہ سیکھتا ہے، میرے رابطوں سے ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ آج جب ہم محنت کریں گے، جب ہمارا ظاہری حلیہ جب ہوگا، یہ حلیہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ تو حلیہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہ نبی کی سنت اس کے چہرے پہ ہونی چاہیے۔ یہ واحد سنت ہے، داڑھی واحد سنت ہے جو انسان کی قبر میں جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ مسلمان لوگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب مسلمان کو اس کی زندگی سے ہٹا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے۔ تو یہ میری گزارش ہے دیکھنے والوں سے کہ ہم کوئی سبق سیکھیں کہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو دین کے اندر آ رہے ہیں اور سنت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایک ایک سنت کو نہیں چھوڑتے، وہ ایک ایک چیز پوچھتے ہیں۔ اور آج مسلمان سنت تو بہت دور کی بات ہے، فرائض کو بھی نہیں پوچھتا، اس وجہ سے کتنے لوگوں کا دین میں آنا مشکل ہوا ہے۔ تو اب ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک نے اس ہندو کو جو وہ دین کی دولت دی ہے، تو کتنے ایسے منتظر ہیں جو دین کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جہاں آپ کو وقت ملے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں، کفار تک پہنچیں، ہندوؤں تک پہنچیں، منتظر ہیں اس کے، سننا چاہتے ہیں۔ اور بتایا جیسے میں نے پہلے کہ سننے والے بہت ہیں لیکن سنانے والے کم ہیں، تو ضرور وہ بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں بھی استقامت دے دین پر، اور دین پہ چلنا ان کا آسان کرے، ہم سب کا چلنا آسان کریں، اور ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک جو دین کی بات پہنچانے کے کام آئے۔ اور یہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا، اس کارگزاری کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیں جس طرح سے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، تاکہ لوگ دین کے اندر آئیں۔ اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم آپ کو دیکھ کر تو وہ آپ سے رابطہ کریں، آپ تک پہنچے۔ تو الحمدللہ وہ مولانا کے بیانات کے ذریعے سے اور دین کو پڑھ کے وہ اس طرف آ چکے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اس کام کو ہم جتنا پھیلا سکتے ہیں اس کو پھیلائیں، اور کیونکہ لوگ متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے، آپ کے لباس سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے دین سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہی گزارش ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی استقامت دے، آپ سب کو استقامت۔ میرا دل